بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستو، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے ماہ مقدس سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا۔ جی ہاں، اسی کے تعلق سے آج کچھ گفتگو ہوگی، 2-3 منٹ 4 منٹ، تو بغور سماعت فرمائیے گا۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک مقدس رات کا اشارہ فرمایا ہے۔ وہ رات ایسی رات ہے کہ اسے رمضان کے مہینے کی آخری عشرے میں وہ رات آتی ہے، اور عشرہ بھی کون سا، یعنی جوڑ نہیں، بجوڑ دنوں میں آتی ہے وہ رات۔ مثال کے طور پر 21 ہے، پھر 23، پھر 25، پھر 27، پھر 29، اس طرح کی راتوں میں جو وہ رات ملتی ہے، وہ رات پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر، 1000 راتوں تک ہم دن اور رات مل کے 1000 رات ہو جائے اور پھر ہم عبادت کریں، ان عبادتوں سے یہ ایک رات کی عبادت کہیں زیادہ افضل ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا ایک اتنا خاص موقع، اتنا خاص مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکات کو سمیٹ لیں، یعنی ان مہینے کی برکات کو ہم سمجھ لیں اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ رات اور یہ مہینہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اگلے سال اسی رات کو ہم دوبارہ پائیں گے، اس رات کو، اس مہینے کو ہم دوبارہ پائیں گے، لیکن بہت سے لوگ ہمارے درمیان ایسے گزر چکے ہیں جو یعنی اچھا تھی ان کی اس رات تک پہنچنے کی، لیکن اللہ نے نہیں پہنچایا۔ اللہ نے ہمیں اس رات تک پہنچایا، ہم تک یہ رات پہنچائی دوبارہ، ہم تک یہ مہینہ دوبارہ پہنچایا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ تو حدیث سے پاک کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے کی جو 3 عشرے ہیں، یعنی 10 دن کر کے، جو اللہ نے 3 لائنیں جو بنائی، 10 دن 10 دن پھر 10 دن، تو اللہ نے تینوں عشروں میں، تینوں 10 دنوں میں اللہ نے کچھ نہ کچھ برکات، کچھ نہ کچھ انوار ان دنوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ جیسے کہ ایک عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ہے، پھر دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے۔ مغفرت کا جو رحمت کا جو عشرہ تھا وہ تو گزر چکا ہے، اب ہمارے درمیان شروع ہو چکا ہے۔ 11ویں روزے سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں دعا اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم نے جو کچھ آج تک گناہ کیے، جو کچھ ہم نے آج تک برائیاں کی، ان سب کی جو مغفرت کا جو عشرہ ہے، یہ عشرہ چل رہا ہے جو ہمارے درمیان ہے فی الحال۔ تو اس کے اگلا جو عشرہ آئے گا، تو وہ اگلا عشرہ آئے گا وہ جہنم سے نجات کا، آگ سے نجات کا۔ میرے پیارو، ان عشروں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان عشروں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز ہے کہ
ہم روزہ رکھتے ہیں. روزہ رمز کے معنی کیا ہے؟ رمز کے معنی رمضان کے مہینے میں روزے آتے ہیں، تو رمز کا معنی آتا ہے جلا دینا، رمز کا معنی آتا ہے دور کر دینا، رمز کا معنی آتا ہے ختم کر دینا. تو رمز کا معنی جو ہے رمضان اسی سے ہے، رمز سے ہی ہے. رمضان یعنی جو ختم کر دینے والا جو مہینہ ہے، یعنی جلا دینے والا جو مہینہ ہے. کن چیز کو جلا دینا؟ اپنے خواہشات کو جلا دینے کا مہینہ ہے، اپنے منچاہی زندگی کو جلا دینا اور ہٹا دینا اور ختم کر دینے کا مہینہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ ہے. تو میرے پیارو، ہمیں اس رمضان المبارک کے پاک پوتر مہینے کی قدر کرنی چاہیے. رمض کا مہینہ مطلب یہی ہے کہ ہمارے سامنے اچھی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہے، کھانے کی اچھی اچھی ورائٹی رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم کھا نہیں رہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ ہم جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کہ تم کھاؤ، تم افطار کرو، تب تک ہم ان چیزوں کو چھو بھی نہیں سکتے. اللہ کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن فرشتوں سے اللہ معلوم کرتا ہے. فرشتوں، یہ تو بتاؤ کہ میرا یہ بندہ، اس کے سامنے اچھی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہے، اس کے سامنے بریانی ہے، اس کے سامنے طرح طرح کی کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن یہ کھا کیوں نہیں رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ، یہ تیرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ تو نے حکم دیا کہ کھانے سے رک جاؤ، یہ کھانے سے رک گئے. اب تیرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ تو جب حکم کرے گا تو ہم کھانا شروع کریں گے، ہم کھائیں گے، کچھ پیئیں گے. اسی کا معنی جو ہوتا ہے رمز کے معنی یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے اصول کو ڈھال دیں. ہم دنیاوی ہر ایک چیز کو ہم اپنے سے دور کر دیں، دنیاوی ہر ایک عمل کو اپنے سے دور کر دیں. تو یہ ہے، اس کا معنی ہے رمضان. رمضان کے مہینے میں آ کے ہر چیز پہ بین لگ جاتا ہے. ہر اس چیز پہ جو دوسرے دنوں میں ہم کر سکتے تھے، دوسرے دنوں میں ہم جو اعمال کر سکتے تھے، وہ رمضان کے مہینے میں ان کا جو ہے بین لگ چکا ہے. تو ان بین لگی چیزوں کو ہمیں نہیں چھونا ہے، ان بین لگی چیزوں کو ہمیں نہیں اپنانا ہے. یہی معنی رمضان کی. میرے پیارو، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان ایسا مہینہ ہے، پاک پوتر مہینہ ہے. اس مہینے کی دعائیں تو علماء اکرام بار بار کرتے ہیں. اس مہینے کی دعائیں تو بزرگان دین بار بار کرتے ہیں کہ اللہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں بار بار عطا فرما، اللہ ہماری زندگی میں یہ مہینہ بار بار آنے کی توفیق دے. تو میرے پیارو، جب ہمارے بزرگوں نے اس کی اتنی دعائیں مانگی ہے، ہمارے درمیان تو آ رہا ہے، ہمارے درمیان تو آ چکا ہے. اس کی قدر کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو مرحمت فرمائے. حدیث سے پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ارشاد فرمایا، حکم فرمایا، یعنی کہ آپ سبھی ممبر کے قریب ہو جائے. سب کو ممبر کے قریب کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو جو پہلی سیڑھی تھی اس پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر جب دوسری سیڑھی تھی اس پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی تھی تو اس پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، آپ کی زبانی آج جو ہم نے بات سنی ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں سنی. تو حضور نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ ہلاکت ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جس کے درمیان رمضان کا مہینہ آیا ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، یعنی اپنی مغفرت نہ کروائی ہو تو وہ برباد ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. پھر دوسرے سیڑھی پر جب دوسرے اس پر قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین. اس سے یہ پتہ اس ٹائم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو ہے اس رمضان کے مہینے میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو، اس کو جنت نہ ملی ہو، تو وہ بھی برباد ہو جائے. اور
تیسرے میں فرمایا کہ ہلاک ہو برباد ہو وہ شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد درود نہ پیش کیا ہو۔ تو میرے پیارو، یہ رمضان المبارک کا اتنا خاص مہینہ، اتنا پوتر، اتنا پاک پوتر مہینہ ہے، اس میں اگر ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ہم اپنی منچاہی زندگی کو نہ چھوڑ سکے، ہم اللہ کے نام پر اگر قربانی نہ دے سکے، تو ہم کس بات کے مومن ہیں، کس بات کے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔